بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم 23 دسمبر کو اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے یوم تاسیس کے موقع پہ یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. وہ سابقین جو ایک وقت میں اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ تھے. الحمدللہ جب ہم تعلیمی اداروں میں داخل ہوئے تو اللہ قرآن و سنت کے حوالے سے انسانیت تک جو ہے وہ اور اپنے کریکٹر کی بلڈنگ کے لیے جو نصب العین اسلامی جمعیت طلبہ نے دیا تھا کہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضائے الہی کا حصول، یہ وہ جو چیز ہے جو انسان اور جو طالب علموں کے ذہنوں پہ نقش کرنے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ نے جو ہمیں سکھائی تھی. اور اس حوالے سے دنیا میں جہاں پہ بھی لوگ موجود ہیں وہ اس نصب العین کو کسی نہ کسی حد تک اپنے اپنے دائروں میں پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح اسلامی جمعیت طلبہ نے تعلیمی اداروں کے اندر بحثیت پاکستانی کے اور بحثیت مسلمان کے جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیا، اور ان حوالوں سے بھی الحمدللہ ہم نے اس چیز کو بھولا نہیں. اور اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی جو ہے وہ حفاظت میں سب سے بڑی اہم جو ہے وہ ذمہ دار جو ہے وہ رہی ہے ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے، کہ جس نے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو بچانے کے لیے جو قربانیاں لازوال قربانیاں دی ہیں. مشرقی پاکستان میں ان کی قربانیوں کو جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بھول نہیں سکتے. اور اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں بنگلہ دیش کے فعال ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں 6 مہینے تک اسلامی جمعیت طلبہ نے وہاں پہ پاکستان کے پرچم کو جو ہے وہ اترنے نہیں دیا. تو پاکستان کے حوالے سے ان کی قربانیاں جو ہے وہ لازوال ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ میسج پاکستان کے لیے دینا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے جان بوجھ کر اسلامی جمعیت طلبہ کو جن اداروں نے کمزور کیا ہے ان کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کیا ہے. اور اسلامی جمعیت طلبہ کو کمزور کرنا پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کو کمزور کرنا ہے. اور جن لوگوں نے اس پالیسی میں اپنا حصہ ڈالا ہے وہ اللہ کے سامنے مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے بارے میں جواب دہ ضرور ہوں گے. اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ پاکستان کی کسی بھی دوسری انسٹیٹیوشن سے زیادہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے لیے نوجوانوں کو جو تیار کرتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. آج بھی اگر اسلامی جمعیت طلبہ کو کمزور کیا گیا ہے تو اس کے نتیجے میں علاقائیت، اس کے نتیجے میں لسانیت، اس کے نتیجے میں پاکستان کو اس طرح تقسیم کیا گیا ہوا ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی. ہم دوبارہ اہل اقتدار کو اور پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ پالیسی بنانے والوں کو ان کے سامنے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آپ کو پاکستان کے تعلیمی اداروں سے ایک نظریاتی قوم تیار کرنا پڑے گی. وہ قوم جو ہے وہ ہجوم سے نہیں بنتی. قوم جو ہے وہ علم اور خاص طور پہ مسلمان کے لیے تو علم کی بنیاد اور جو راستہ ہے وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور یہی اسلامی جمعیت طلبہ کا نصب العین ہے. اور اسی کے راستے پہ چل کر ہم کامیابی سے جو ہے ہم کنار ہو سکتے ہیں، وگرنہ ناکامی ہی ناکامی ہمارا مقدر ہوگی. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جزاک اللہ خیر.